बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का हमारा टॉपिक है कि हालिया कुछ दिनों पहले एक नई तरमीम जो है वो आई है ज़ाब्ता दीवानी में, सिविल प्रोसीजर कोड या सीपीसी के नाम से जिसको आप जानते हैं, जो आपके सिविल मुकदमात, दीवानी मुकदमात को एक प्रोसीजर के तहत चलाने के लिए जो एक कोड बनाया गया था उसको सीपीसी कहते हैं। 1908 में सीपीसी लिखी गई, बनाई गई। उसके बाद तकरीबन 112 सालों के बाद पहली दफ़ा उसके अंदर कुछ तरमीम की गई, क्योंकि निज़ाम बहुत अजीब हो चुका था। लोगों को एतराज़ात थे, लोगों के लिए मुश्किलात थीं कि एक एक केस का फ़ैसला होने में सालों साल लग जाते थे, बल्कि नस्ल दर नस्ल लोगों के दीवानी मुकदमात चलते थे। उसको बेहतर करने के लिए एक कोशिश की गई, उसको सीपीसी को अमेंड किया गया और इन अमेंडमेंट्स को, इन तरमीम को 1 नवंबर 2020 से सिविल अदालतों में लागू किया गया। अब वो बड़ी मोटी मोटी सी जो है ना, वो हम चंद तरमीम जो इसको तेज़ करने के लिए, निज़ाम अदल को सिविल मुकदमात के हवाले से उसको तेज़ करने के लिए जो कुछ तरमीम हैं उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नॉर्मली जो चला करते थे केस सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, उसमें ये होता था कि जी आप एक केस दावा दायर करते हैं सीनियर सिविल जज के पास। सीनियर सिविल जज जो है वो उस दावे को किसी और कंसर्न जज को रेफ़र कर देता था और वो जज उस मुकदमे को फर्दर चलाता था। वो जजेस मतलब एक से दूसरी कोर्ट चेंज भी होती रहती थी। अब होगा ये कि हर ज़िले के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो ज़िले की जो रूटीन की कार्रवाई है उसके हिसाब से कुछ जजेस को एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव जज तैनात करेगा। अब आपका जो केस है वो 2 जजेस सुनेंगे। पहला जज एडमिनिस्ट्रेटिव जज कहलाएगा और दूसरा जज ट्रायल जज कहलाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है वो ट्रायल शुरू होने से पहले की कार्रवाई को लुक आफ्टर करेगा, मुकम्मल करेगा, सुपरवाइज़ करेगा। उसमें उन्होंने थोड़ा सा उसको बेहतर करने के लिए अब अदालतों को उनके नामों की बजाय उनको नंबर्स दे दिए। 1 नंबर कोर्ट, 2 नंबर कोर्ट, 3 नंबर कोर्ट। उससे आपको समझने के लिए आसानी होगी कि हमारा केस अदालतों के बाहर जो है ना, वो अदालतों के नंबर लिखे हुए होंगे। आप आराम से पहुंच सकते हैं कि जी हमारा केस 10 नंबर अदालत में है, हमारा केस 20 नंबर अदालत में है। अब होगा ये कि जब आप एक केस दायर करेंगे सीनियर सिविल जज के पास पहले की तरह, उसके बाद वो पहले इस केस को भेजेगा एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास, जो आपको बता दिया जाएगा कि जी फ़लाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जज या फ़लाँ नंबर अदालत में चले जाएं, आपका केस वहाँ भेज दिया गया। अब वहाँ जाएंगे और वहाँ आप इब्तदाई कार्रवाई करेंगे। इब्तदाई कार्रवाई में क्या होता है, आपने अपना दावा जो है वो सारा सबमिट करना है, उसके बाद समन करवाने हैं और पार्टीज़ ने अपेयर होना है। अब होगा ये कि पहले आप सिंपली दावा सबमिट करते थे, हार्डली उसकी 1 या 2 इजाफी कापी आप साथ लगा देते थे ताकि दूसरी पार्टी को दे दी जाए अदालत की तरफ से। अब ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि जब आप अपने दावे के अंदर एक या एक से ज़्यादा जितने भी मुद्दा अलैहम या डिफेंडेंट्स जिनके ख़िलाफ़ आप दावा कर रहे हैं, उनको, वो जितने भी हैं, एक है या एक से ज़्यादा हैं, जितने भी हैं, तो आपने उतने सेट बनाने हैं अपने दावे और तमाम कागजात के, जो आपने साथ अपने कागजात लफ करने हैं। आपके एक से ज़्यादा है, मतलब आपके केस दावे के अंदर 5 मुद्दा अलैहम हैं, 5 डिफेंडेंट्स हैं जिनके ख़िलाफ़ आप अपना केस दायर कर रहे हैं, दावा दायर कर रहे हैं। तो आपने 5 सेट बनाने हैं। उसके बाद ये 5 सेट मुकम्मल करने के बाद आपने 2 इजाफी सेट जो अदालत के रिकॉर्ड के लिए होंगे, 2 इजाफी सेट, उसमें आपका दावा, आपके दावे के साथ जितने ज़रूरी कागजात हैं, जो आपने अपने दावे के साथ लगाया, वो सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने दावे में, जब आप मुद्दई की हैसियत से एक दावा दायर कर रहे हैं, तो आपने अपनी फ़हरिस्त वारसान लगानी है कि अगर अल्लाह ना करे आपकी मौत वाक़ई हो जाती है या आप किसी सूरत में इस दावे को आगे चला नहीं पाते, तो आपका कौन सा वारिस इस दावे को आपके बाद देखेगा। जो कि नॉर्मली ये होता था कि एक बंदा है, उसने दावा दायर किया, वो बंदा फौत हो गया, तो उसके बाद एक अरसा लग जाता था कि जी अब उसके वारसान हैं, वो वारसान आएंगे, फिर वो किसी वारिस को पार्टी बनाया जाएगा। तो वो एक लंबा प्रोसीजर होता था जिसमें कई महीने नहीं, कभी कभी कई साल लग जाते थे। अब वो सब कुछ नहीं होगा। आपने जिस दिन दावा दायर करना है, अपनी फ़हरिस्त जो है वारसान की, वो आप उसके साथ लफ करने के पाबंद हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने
جو بھی کاغذات دینے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ جی بعد میں شاید مجھے کاغذات سپورٹ کریں گے یہ وہ، اب آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ جب چاہے ایک نئی درخواست دے دیں، جب چاہے کچھ نیا دے دیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جتنے آپ کے کاغذات جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی میرے کیس کے لیے ضروری ہیں، وہ آپ نے پہلی دفعہ ہی دعوے کے ساتھ لف کرنے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے ساتھ لگانی ہیں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کی پری ٹرائل پروسیڈنگ کے لیے کورٹ جو ہے وہ سمن کرے گی. اب ہوتا یہ تھا کہ سمن کر دیا، آپ نے بھی سمن بھیج دیا، کورٹ نے بھی سمن بھیج دیا، لیکن اب سمن جو آپ کی عدالت کے تھرو جائے گا، اس سمن کے ساتھ مکمل انشور کیا جائے گا کہ آپ کا مکمل دعویٰ اور اس دعوے کی مکمل کاغذات جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ڈاکومنٹس، وہ تمام ساتھ لگائے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اس دعوے کو، سمن کو سمپلی سے وہ ایک کاغذ بھیج دیں اور وہ مدعا علیہ تک پہنچ جائے یا وہ نہ پہنچے جو بھی ہے. لیکن اب آپ نے اپنا تمام دعویٰ اور دعوے کے ساتھ جو جو آپ نے دستاویزات آپ نے استعمال کیے ہیں کہ جی یہ مجھے سپورٹ کریں گے ڈاکومنٹ، وہ سارے آپ نے وہ اس سمن کے ساتھ جو کورٹ کے تھرو بھیجے جائیں گے وہ وہاں تک پہنچیں گے. اس میں کچھ عدالتوں میں امپرومنٹ لانے کے لیے اور اس پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اور بھی انیشیٹوز لیے گئے ہیں، جس میں عدالتی جو عملہ ہے وہ جا کے باقاعدہ بندے سے ریسیونگ لے گا اور وہ بندے کی فوٹو وغیرہ بھی موبائل کے اندر کیپچر کر کے وہ ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس کورٹ کے اندر بنائے گا کہ جی ہم نے اس کو پراپرلی سرو کر دیا ہے اور اس بندے نے لے لیا. اس کے بعد اب آپ نے کوریئر سروس کے تھرو بھی سمن بھیجنا ہے، جس کے اندر آپ کے پاس اکنالجمنٹ ریسیٹ ہونی چاہیے کہ فلاں بندے نے ریسیو کر لیا ہے فلاں ٹائم پہ فلاں دن پہ. اب یہ ساری چیز ہوگی. اب آگے آپ کا جو ڈیفینڈنٹ ہے، جس کے خلاف آپ نے دعویٰ دائر کیا، اب اس کے لیے اس کو پروسیجر میں جو ترمیم کی گئی ہیں وہ مدعا علیہم کے حوالے سے کیا کیا ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مدعا علیہ جب عدالت میں آتا تھا تو عدالت میں آنے کے بعد وہ جواب دعویٰ دائر کرنے سے پہلے یا جواب دعوے کے ساتھ ایک 711 کی درخواست دے دیتا تھا. 711 کی درخواست یہ ہوتی تھی کہ جی یہ میرے عذر ہیں، عذرا ان وجوہات کی بنا پہ. اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈز بھی ہو سکتی تھیں، اس میں کوئی میٹیریل گراؤنڈ ایسی بھی فیکچول بھی ہو سکتی تھی. اس کی بیس پہ یا کوئی قانونی نقطہ ہے اس کی بیس پہ وہ کہتا ہے جی یہ دعویٰ جو ہے نا وہ اس کو خارج کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. اب وہ 711 ہے، 711 کے اوپر ایک لمبی لٹیگیشن چلتی تھی، ایک لمبا پروسیجر چلتا تھا، اور پروسیجر چلنے کے بعد فائنلی ہوتا تھا کہ جی 711 ڈیسائیڈ ہوگی اور 711 کے اوپر اپیل میں چلے گئے، کوئی اوپر چلا گیا، اور چلتے چلاتے سالوں صرف 711 کی بیس پہ لگ جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب جو مدعا علیہم ہے اس کو 711 دائر کرنے کا حق نہیں رہا. اب وہ اگر اس کے کوئی ایسے گراؤنڈز ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ دعویٰ نہیں بنتا، تو وہ جواب دعوے کے اندر جو اس کے عذرات ہیں، جو اس کی گراؤنڈز ہیں، وہ لے سکتا ہے. جواب دعوے کے ساتھ ہی سبمٹ کرے گا کہ جی یہ میری گراؤنڈز ہیں کہ یہ دعویٰ نہیں بنتا، تو ان کو اسی جواب دعوے کے ساتھ دیکھا جائے گا. الگ سے 711 کی پروویژن کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد اب جو مدعا علیہم ہے اس نے 30 دن کے اندر اندر اپنی حاضری کے 30 دن کے اندر اندر اگین 30 دن 30 ڈیز، ایک مہینے کے اندر اندر اپنا جواب داخل کرنا ہے. اور جواب کے ساتھ وہ بھی پابند ہے کہ وہ اپنی فہرست وارثان جمع کرائے گا. جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ وارثان، اب ایک بندہ ہے وہ ڈیفینڈنٹ ہے، مدعا علیہم ہے. ہوتا یہ تھا کہ بندہ جی فوت ہو گیا، اب اس کے بعد مدعی جو ہے وہ پریشان ہوا پھر رہا ہوتا تھا، اس کے وارثان کو پارٹی بنانے کے لیے درخواست دی جاتی تھی، اور وہ ایک لمبی لٹیگیشن اگین مہینوں سالوں کا پروسیجر ہوتا تھا. اب وہ نہیں ہوا. وہ پہلے سے اپنی وارثان کی فہرست جو ہے وہ دینے کا پابند ہوگا کہ جی یہ میرے وارثان ہوں گے. اگر ان اینی کیس میں نہیں آ پاتا، میری ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی بھی واٹس ایور دی ریزن، وہ میرے بہاف پہ یہ بندہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ نے اس کو انٹرٹین کرنا ہے میرے حصے کا، میرے طور پہ، اور اس کے بعد پھر اس بندے کو مکمل طور پہ اختیار ہو جائے گا. اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو گیا، 30 دن کے اندر جواب آ گیا. اب جواب دینے کے بعد اب یہ ہوگی جو اس کی پری ٹرائل پروسیڈنگز ہے نا، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ 2 جج صاحبان ہوں گے جو ایڈمنسٹریٹو جج ہیں، وہ پری ٹرائل پروسیڈنگز کنڈکٹ کریں گے یا سپروائز کریں گے. اب یہ پری ٹرائل پروسیڈنگز مکمل ہوگی. اب ٹرائل ہونا ہے. ٹرائل کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایشوز فریم ہونے ہیں. ایشوز فریم ہونے کے بعد اس کے اوپر ایویڈنس ہونی ہے. ایویڈنس ہونے کے بعد اس کے اوپر فائنل بحث ہونی ہے. فائنل بحث ہونے کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دینا.
اب یہ ہوگا کہ جج صاحب ایک تاریخ دے کر کہ فلاں تاریخ کو آپ نے فلاں ٹرائل جج صاحب آنا ہے، فلاں ٹرائل جج صاحب کے پاس آپ نے پیش ہونا ہے اور آپ نے اپنا مقدمہ اب باقی کا وہاں پہ کارروائی ہوگی۔ لو جی، پری ٹرائل پروسیڈنگز مکمل، اب آپ کی ٹرائل پروسیڈنگ کے لیے چلی جائیں گی ٹرائل جج کے پاس، آپ کو کورٹ نمبر دے دیا جائے گا، آپ اس عدالت میں چلے جائیں گے اور آپ کی ٹرائل پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی۔ دونوں پارٹیز کو ٹائم ملے گا، اس میں بھی بڑا معقول ٹائم رکھا ہے اور اس ٹائم سے زیادہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے اپنے دونوں نے اپنے جو شہادت ہے، دونوں پارٹیز اپنی شہادت دیں گے، اور اس میں بھی جو ججز ہیں جنہوں نے کچھ اضافی 2 کاپیز ہم نے سبمٹ کی ہیں اپنے دعوے اور تمام کاغذات کی، وہ اپنی اوریجنل فائل اپنے پاس رکھیں گے اور جو کاپی ہوگی اس کو وہ لوکل کمیشن کو دیں گے کہ جی اس کے اوپر ان کی شہادت ریکارڈ کر لیں۔ اب شہادت ریکارڈ ہو جائے گی، شہادت ریکارڈ ہونے کے 15 دن کے اندر دونوں پارٹیز کی شہادت ریکارڈ ہونے کے شہادت جو ان کی ایویڈنس ہے، وہ دونوں کی ایویڈنس کراس ایگزامینیشن سب کچھ وہ مکمل ہونے کے بعد 15 دن کے اندر کورٹ ان سے تحریری دلائل مانگے گی۔ اگر کوئی ریٹن آرگیومنٹس آپ کنسائز اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں اس کو ریٹن شیپ میں، تو آپ 15 دن کے اندر وہ ریٹن آرگیومنٹس سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر عدالت موزوں سمجھتی ہے کہ مجھے کوئی زبانی شہادت کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 15 دن کے اندر عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سنا دینا۔ اب یہ میکسیمم جو ہے نا وہ کچھ مہینوں میں آپ کے ایک پورے دیوانی مقدمے کا، آپ کے دعوے کا فیصلہ ہو جانا۔ اب ایک اس کے بعد جو بڑی انٹرسٹنگ امینڈمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا دعویٰ ڈگری ہو جاتا تھا، جو ڈگری دار ہوتا تھا جس کے حق میں ڈگری دی جاتی تھی، وہ اس کے بعد کہاں کھپتا تھا کہ اس کے بعد وہ اس کے دعوے کے جیتنے کے اوپر عمل نہیں ہوا، وہ ایک ایگزیکیوشن پٹیشن فائل کرتا تھا اور ایگزیکیوشن کے اندر پھر سمن، پھر وہ ایک نئے سے پروسیجر۔ اب ایسا نہیں ہوگا، جہاں ڈگری جو ہے وہ جاری ہوئی، جہاں ججمنٹ اناؤنس ہوئی، وہ فوراً کنورٹ کر دی جائے گی ایگزیکیوشن میں، اجرا میں۔ اب آپ کو الگ سے اجرا دائر نہیں کرنا پڑے گا۔ اب آپ الگ سے اجرا جاری کرتے ہیں، وہ نئے سرے سے سمن اور وہ سارے پروسیجر میں بندہ پھر حاضر ہوگا، وہ کب حاضر ہوگا، اخبار اشتہار ہوگا، فلاں ہوگا، وہ سب کچھ پروسیجر نہیں ہوگا۔ جہاں ڈگری ہوئی اس کے فوراً بعد وہ ایگزیکیوشن پٹیشن میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو انٹرسٹنگ چیز ہے اور جو بہت اچھی ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو کوئی درخواست نہیں دینی کہ یہ جو جس کے خلاف میں نے ڈگری حاصل کی ہے، مدعیون جو ہے، مدعیون کو اس کو پابند کیا جائے یا اس کی جائیداد کے یہ کاغذات ہیں اس کو کرک کیا جائے۔ نہیں، جائیداد کی کرکی جو ہے وہ عدالت جیسے ہی اس کو ایگزیکیوشن پٹیشن میں شامل کرے گی، ایگزیکیوشن پٹیشن کے اندر کنورٹ کرے گی، اس کے فوراً ساتھ ہی جو اس کی جائیداد ہے اس کو کرک کر دیا جائے گا، اگر وہ پہلے سے اس کی کہیں کرکی نہیں ہوئی جائیداد کی تو۔ اب اس سے ہوگا یہ کہ سب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی ہم ایک کورٹ کے اندر گئے، پہلے تو پیش ہونے میں بہت ٹائم لگتا تھا، اس کے بعد 7-11 آ جاتی تھی، اس کے بعد کبھی کون سی درخواست، کبھی کون سی درخواست، اس کے بعد اگر کہیں کیس قریب لگتا تھا تو مدعی یا مدعا علیہ میں سے کوئی بندہ فوت ہو گیا، اب وہ فوت ہونے کے بعد اس کے وارثوں کو پارٹی بنانے کا ایک لمبا پروسیجر تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ آرام سے سارا کچھ ہی پہلی ڈیٹ پہ وہ سبمٹ کر دیا جائے گا۔ جب مدعی دعویٰ دائر کرے گا تو وہ اپنی وارثان کی فہرست شامل کرے گا، جب مدعا لے آئے گا تو وہ اپنی وارثان کی فہرست شامل کرے گا۔ اس کے بعد جب کیس ڈیسائیڈ ہوگا، جو کہ بہت لمیٹڈ ٹائم کے اندر ہوگا، ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، 30 دن کے اندر جواب ہے، 15 دن کے اندر شہادت کے بعد فیصلہ ہے، تحریری دلائل ہیں، وہ سب کچھ ہونے کے فوراً بعد ایگزیکیوشن پٹیشن بھی آپ کو فائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ ہیں جو ریسنٹلی آپ نے سی پی سی کی امینڈمنٹ دیکھی، جو 1 نومبر 2020 سے آپ کے تمام عدالتوں کے اندر جو ہے وہ لاگو ہو چکی ہیں، اور اب سارا پروسیجر ان کے مطابق چلے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔